الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت مثل السرور وعلى سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے کہنے سے ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو واضح دیکھ لیں، تو اس یعنی گستاخی پر تم پر بجلی کی کڑک آ پڑی اور تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے، اور پچھلے حصے بیان فرما کے پھر وہ صورت بیان فرمائی گئی کہ جب اللہ کریم نے انہیں فرعون مصر کے عذاب سے نجات عطا فرمائی اور کھلی آنکھوں انہوں نے دیکھا کہ پانی نے کیسے، سمندر نے کیسے انہیں راہ عطا فرمایا، پھر اللہ جل شانہ نے انہیں کلام ذاتی سے نوازا، بہم عبادات اس سے لے کر ایمان سے عبادات اور عبادات سے معاملات تک ایک ایک حصے کی رہنمائی عطا فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام واپس پہنچے تو وہ پھر ایک بچڑا گھڑ کے بیٹھے تھے، اس پر سزا کا بھی اطلاق ہوا اور اللہ کریم نے پھر معافی بھی عطا فرما دی۔ چونکہ یاد رکھیے گا، ہم عمومی طور پر جب کسی بات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جزا سزا کا یا اپنی راضی ہونے یا ناراض ہونے کے جو معاملات ہیں وہ پیمانے ہماری پسند و ناپسند پر ہے، اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات کا انکار کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پروردگار عالم ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہر شے اسی کی ہے، اور اسی کی دی ہوئی شے میں اسی کے مقابل جا کھڑا ہونا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کریم نے انہیں معاف فرمایا، اس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی، لیکن اللہ کریم نے معاف فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر جب وہ معاملہ گزر چکا اور آپ علیہ السلام نے کلام ذاتی انہیں عطا فرمایا، تو پھر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ عجیب قوم تھی، کیسی کیسی کھلی آنکھوں انہوں نے معجزات دیکھے، کیسے کیسے حصے دیکھے، کیسی کیسی نجات نصیب ہوئی۔ انہوں نے پھر ایک اعتراض جو ہے وہ پیدا کر دیا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ احکام اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں کیسے یقین آئے؟ چونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا کلام ہے، ہم نے تو نہیں سنا، تو ہمیں بھی اللہ کا کلام سنا دیجئے تاکہ ہمارا یقین جو ہے وہ مضبوط ہو اور ہم اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ پھر ساری قوم نے مل کر کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، روایات میں ملتا ہے کہ 70 کے قریب تعداد تھی ان کی، جو انہوں نے اپنے معززین چنے، جو سمجھدار لوگ انہوں نے چنے، آپ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کی طرف انہوں نے روانہ کیا۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کریم کا کلام سنیں، جو موسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ہم سماعت کریں گے، پھر وہ لوگ قوم پر آ کر شہادت دیں گے، تو اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہم باعمل ہوں۔ اب جب وہاں پہنچے تو روایت میں یہ ملتا ہے، مفسرین کرام اس پر جو روایات پیش فرماتے ہیں اس میں کہ وہاں پہنچے تو انہوں نے معاملہ ہی بدل دیا۔ گئے تھے کلام باری سننے، اور جب کلام ذاتی سننا نصیب، اور کیسا بڑا معجزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے العزم پیغمبر اور رسول، جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی فضیلت، ان کے سبب ان کی قوم کے ان منتخب نمائندوں کو بھی وہ فضیلت نصیب ہوئی کہ انہوں نے بھی کلام ذاتی سنا۔ اب کلام ذاتی سنا، پھر جو سوال انہوں نے اٹھا دیا وہ یہ تھا کہ تو ہم سن رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ کون سی آواز کہاں سے کیسے آ رہی ہے،
ہمارے سامنے تو کچھ ہے نہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ یہ اللہ کریم ہی کی آواز ہے۔ تو اس پر جو بجلی کی کڑک پڑی تو ایک لہجے میں سارے جو ہیں وہ مردہ ہو گئے، مر گئے۔ دو تین پہلو ان چیزوں میں، اس واقعے میں جو ہمیں رہنمائی کا سبب ملتے ہیں کہ سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب ان کی قوم کو کلام ذاتی جو ہے وہ نصیب ہوا سننا۔ اس سے مراد کہ استاد کے سبب کسی شے کا نصیب ہونا یہ درست حصہ ہے۔ پھر دوسری بات، جنہیں کلام ذاتی نصیب ہوا ان کے دل میں مرض تھا۔ عطا کتنی بڑی، سبب کتنا بڑا، چونکہ عطا رب العالمین کی ہے اور اللہ کریم کی مقرب ہستی اللہ کریم نے سبب بنائی۔ لیکن چونکہ اس دارالعمل میں ہر کوئی امتحان میں ہے، تو اس کا امتحان اس کی اپنی حالت پر صادر ہوگا، گرد و پیش کے حالات پر نہیں واقع ہوگا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، لیکن آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو پھر اس نے چاہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں اس پانی سے بچ جاؤں گا، اور آپ علیہ السلام نے اسے تنبیہ بھی فرمائی کہ آج کوئی نہیں بچ سکتا ما سوائے اس کے کہ اللہ سے بچائے، اور وہ غرق ہو گیا۔ تو سکی اولاد ہے، تو آپ علیہ السلام سے جب یہ دکھ آپ کے سامنے آیا تو اللہ سے آپ نے دعا جو کی اس کے بچنے کی، تو اس پر جو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی آل نہیں ہے۔ کتنا بڑا رشتہ اور کتنے قرب کا سبب، اس کے باوجود اس کا حال جو ہے وہ اطلاق ہوا اس کے اپنے حال پر، اس کا نظم ہے یا جو اس کا ترازو ہے وہ ٹھہرا اس کے اپنے دل پر، قلب پر اور اس کی سوچ پر۔ اسی طرح یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو استاد کے سبب کتنا بڑا حصہ نصیب ہوا کہ کلام ذاتی سے نوازے گئے۔ اب یہاں یہ نقطہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ شعبہ تصوف میں کسی معترض کی حالت پر جب بحث کی جائے تو یہ بنیادی نقطہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو معترض ہے اس کا حال کیا ہے، اس کی اپنی سوچ کیا ہے، وہ کس نیت پر گامزن ہے۔ اور یہ چیزیں دیکھنے اور سننے میں ملی ہیں کہ مشائخ اعظام نے بڑی محنت فرمائی، بڑی تگ و دو کی، کاوش کی، اور بعض ایسے لوگ نکلے کہ جو آہستہ آہستہ اپنی ذات میں ایسے کھو گئے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم خود جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں تو ہمارا استاد بھی نہیں پہنچ سکا۔ پھر کیسے کیسے اعتراضات لگائے، اور وقت میں انہی کی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف تب جھوٹ بول رہے تھے بلکہ پوری زندگی مثال بنتی چلی گئی ان کی جھوٹ کی۔ چونکہ جب زندگی کے لمحات بسر ہوتے ہیں تو حالات آہستہ آہستہ حالات کا پردہ چاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو لبادہ بھی اوڑھا ہو وقت جو ہے اس لبادے کو ہٹا دیتا۔ تو پہلی بات جو یہاں سمجھ آتی ہے کہ یہ سبب استاد کے سبب شاگرد کو کسی ایسی نعمت کا نصیب ہونا جس کا وہ خود اہل نہیں ہے، یہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کتنی ہی بڑی عطا، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کا اولو العزم پیغمبر اور رسول ہے، اس کے سبب کتنی بڑی عطا ہوئی۔ لیکن اعتراض جو وہ پھر انہوں نے اٹھا دیا کہ ہم نے تو سنا، ہم کیا جانے کہ یہ آواز کہاں سے آئی، ہمیں دیدار بھی نصیب۔ اب یہ ایسی بڑی گستاخی ہے اور ایسی اپنی حد سے تجاوز ہے کہ ایسی جو بجلی کی کڑک آئی کہ وہ ایک لحظے میں سارے جو ہیں وہ مر گئے، فوت ہو گئے، فنا ہو گئے۔ اب دوسرا حصہ کہ کسی نعمت کا نصیب ہونا، پہلی بات تو عرض کی کہ اس سارے کا انحصار اپنے اندر نہاں خانہ دل پر ہے کہ وہاں کی طلب کیا ہے،
پھر دوسری بات جو ہے کہ اتنی بڑی نعمت کا نصیب ہونا اور اس کا شکر ادا نہ کرنا، پھر یہ سزا تک جا کر پہنچاتا ہے۔ انہوں نے مزید اعتراض کیا کہ دیدار باری تعالیٰ۔ اب یہاں دو پہلو، چونکہ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور جب تم نے کہا کہ ہم آپ کے کہنے سے ایمان نہ لائیں گے یہاں تک ہم اللہ کو واضح دیکھ لیں، تو اس پر تم پر بجلی کی کڑک آ پڑی اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں سزا کا پہلو، چونکہ واقعاتی حصوں میں جو شہادت ملتی ہے کہ انہیں یہاں سزا ملی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بعض مفسرین کرام اس پر جو بحث کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار بالی کے لیے درخواست کی تو تجلیات ذاتی کا کوئی ذرہ اللہ کریم نے پہاڑ پر جو نازل فرمایا وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا، تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس جہان فانی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ دیدار باری جو ہے وہ نصیب ہو سکے، اتنی شقت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ دیدار کوئی مخلوق برداشت کر سکے۔ تو اس کی مثال آپ علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر تجلیات ذاتی کے نزول میں دکھائی گئی، اور آپ علیہ السلام اس پہاڑ پر جو تجلی کا نزول تھا اسے نہیں برداشت کر سکے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ بھی جو ہے بعض مفسرین کرام اس مذہب کو بھی لیتے ہیں کہ شاید انہیں اللہ کریم نے دیدار باری کی طرح، اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دیدار کا ذرہ جو ہے پہاڑی پر برداشت نہ کر سکے، شاید یہ صورت پیش آئے۔ لیکن جس انداز کو، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ واقعاتی شہادت، چونکہ ہمارے سامنے ہر حصہ وہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس سے آگے پیچھے نہ تجاوز ہے اور نہ کوئی شے آگے پیچھے حق کا جو ہے مستحق ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز، تو انہوں نے کہنے لگے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اللہ کریم نے فرمائی اس کیفیت اور اس حال کو ارشاد فرمایا کہ کیسی کیسی تم پر عطا ہوئی اور تم نے کیا کیا۔ لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے لک حتی نری اللہ، جب تک ہم جہرتاً اللہ کو ظاہری طور پر ہم جو ہے وہ نہ دیکھ لیں۔ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو اس گستاخی پر تم بجلی کی کڑک آ پڑی، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعاتی حصے اور کلام ذاتی جو بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کریم نے عطا فرمایا اس پر شکر گزاری نہیں اختیار کی۔ پھر جب بات بجلی کی کڑک کی آ پڑی اور فرمایا تم دیکھ رہے تھے، یعنی اس آخری حالت تک وہ باہوش و حواس تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاملہ یا ماجرا ہوا کہ وہ حواس باختہ ہوئے اور اس حواس باختہ ہونے میں ان کی موت واقع ہو۔ اب جو دیکھ رہے تھے انہوں نے موت و حیات کی صورت بھی دیکھی۔ جہاں بات تو سزا کی ہے نا، لیکن دوسرا پہلو جو ہے کہ وہ موت و حیات کی جو صورت ہے، حیات تھے، موت میں حالت تبدیل ہوئی، پھر موت سے واپس اللہ کریم نے انہیں زندگی دی۔ اگلی آیہ کریمہ بیان فرماتی ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے لیے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو معزز سامعین کرام، کتنی بڑی شہادت کلام ذاتی کی نصیب ہوئی، تجاوز کیا۔ پھر ایک اور بڑی باریکی جو ہے وہ بھی یہاں سے نصیب ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے میں بھی، مخلوق میں آپ کا جلوہ افروز ہونا، اس پر بھی قرآن کریم میں یہ بیان صورت فرمائی گئی کہ ان پر اللہ کریم عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کو اللہ کریم نے یہاں مبعوث فرمایا، آپ کام پذیر ہیں یہاں۔ پھر یہاں جب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑا کرم اور احسان ہوا، پھر بات اس سبب کی آئی جو اللہ کریم کے مقرب ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کریم کے حضور دعا کیا، بار الہ
میں اس کا ایک مفہوم جو ہے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے عرض کی بار اللہ کیسے یہ معترض کلام ذاتی سننا ہے پھر اس تصدیق کے ساتھ وہ عمل تک پہنچیں گے، تو انہوں نے جو یہاں آ کر گستاخی کی ہے اس پر جو سزا ان پر نازل ہوئی، اب میں واپس جب قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ پہلے آواز بھی یہی بیان فرماتی، اب جو ہمارے بندے شہادت کے لیے گئے کوئی ایسا سبب کیا کہ سارے غرق کر دیے، سارے مار دیے گئے، تو وہ کیسے مانیں گے؟ پھر مورد الزام جو ہے وہ مجھے ہی کو ٹھہرائیں گے۔ اور کیسے اللہ کریم کے یہ اولو العزم ہستیاں صابر ہیں، تو یہاں اساتذہ کے لیے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اسے صابر ہونا چاہیے، اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں صبر نہیں اختیار کیا جاتا، خاص اس موضوع میں جو دینی حصہ ہے اور پھر دین کی اس باریکی جو کیفیات کے شعبے کی ہے، اس میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے استاد ہونا آپ کو عطا فرمایا ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ پھر جب وہ اللہ کی مخلوق کو سکھلا رہا ہے تو اس میں ہر طرح کا مزاج اس کے سامنے آئے گا، ہر طرح کے حالات کو اس نے دیکھنا ہے، حالات کو نہ دیکھے، اپنے مقصد کو دیکھے، اللہ کی رضا کو دیکھے، اپنے کردار کو دیکھے کہ میرا کردار میرے مقصد کے مطابق ہے اور میرا مقصد یا مقاصد اللہ کی ذات اور اس کی رضا ہیں یا نہیں۔ یہ بڑی بنیادی شے ہے۔ تو بعض دفعہ یہ باتیں، یہ پہلو بھی دیکھنے پر ملتا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں یا فلاں استاد جو ہیں یہ بڑے سخت، اس سختی کا اطلاق اگر ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں ہے تب تو یہ مزاج ہے، تب بھی ضرورت ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سختی صرف ایک استاد اور شاگرد کے رشتے ہی میں ہے اور باقی کہیں میں نہیں ہے زندگی کے حصے میں، تو یہ بہت بڑا سوال بن جائے گا۔ اس لیے یہ میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں ان حضرات سے جنہیں اللہ کریم نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے، وہ مخلوق کو سکھلانے کا اور ان کی تربیت کا سبب ہوں، کہ انہیں صبر بھی کرنا چاہیے، انہیں لحاظ بھی کرنا چاہیے، انہیں پوری احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اس میں بات استاد اور شاگرد کی مقدم نہیں ہے، مقدم اللہ کی ذات ہے۔ تو جب بھی جہاں جو تجاوز ہوگا وہ بہت بڑا سوال پیدا کر دے گا۔ تو اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ کریم نے انہیں زندگی عطا فرمائی۔ اب یہاں جب وہ موت سے زندہ ہوئے تو پھر بعد کی یہ شہادت کوئی نہیں کہ ان سب کی موت اکٹھی ہوئی، یا قرآن کریم میں اقوام عالم پر جب عذاب نازل ہوا اور ساری کی ساری قوم جب غرق ہوئی، اس سے پیشتر اللہ کے مقرب ہستیاں جو انہیں ان کے لیے اللہ کے احکام پہنچانے کا سبب فرما رہی تھی، تو وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہی تھی۔ یعنی اگر وہ توبہ کرتے، جو زیادتی اور ظلم وہ کر جائے تھے اس سے رک جاتے، تو پھر تبھی زندگی پوری کرتے۔ یہاں بھی جو لوگ ان کی تعداد 70 ہے یا زائد ہے یا کم ہے، چونکہ ہم نے تو حتمی بات قرآن و حدیث سے لینی ہے، باقی جو بات جب روایات کی آتی ہے، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے واقعاتی شہادت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو یہ چیزیں ان باریکیوں میں ایک رائے ہے، یہ حتمی بات نہیں ہو سکتی۔ حتمی بات تو وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرما دی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دی۔ اب یہاں جو دوسرا پہلو ہمیں مل رہا ہے، نقطہ مل رہا ہے کہ یہ جو اجتماعی طور پر وہ جتنے لوگ تھے، جو بھی تعداد تھی، اس بجلی کی کڑک سے یک لحظے ان پر موت واقع ہو گئی، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو معلق ہے، یعنی وہ تقدیر کا حصہ جو معلق ہے، جو مشروط ہے کسی شے کے ساتھ، کسی حادثے کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ وہ منسوب ہے،
اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ہوا، جب انہوں نے توبہ نہیں کی، ظلم کیا، جن قوموں پر عذاب نازل ہوا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جب عذاب نازل ہوا تو قوم کی قوم غرق ہوئی۔ اب اگر وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوتا، پہلے وہ غلطی نہ کرتے تو پھر تبھی زندگی پوری کرتے، تو پھر یہ نہ ہوتا کہ اکٹھے سب کی موت واقع ہو جاتی۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب ان پر بجلی کی کڑک آ پڑی اور فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یہ ساری شہادت ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں زندگی عطا فرمائی اس موت کے بعد، تو اس سارے واقعے کی شہادت وہ خود جن پر یہ حصہ صادر ہوا، واقع ہوا، وہ خود شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے اس شے کی، عینی شاہد۔ تو معلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک حصہ جو حوادث کے ساتھ یا کسی شرط یا مشروط پہلو میں واقع ہو سکتا ہے، اگر وہ ایسا نہ ہو تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے ترغیب دی گئی ہے کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ جو ہے وہ بری بلا جو ہے اسے ٹال دے گا، مصیبت کو ٹال دے گا، یعنی اگر صدقہ دیا اللہ نے قبول فرمایا، اس سے مصیبت ٹل گئی، ایسا اگر صورت نہ ہوتی تو اس مصیبت سے گزرنا پڑتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معلق فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ جو حتمی آئے گا اسے مبرم کہتے ہیں۔ تو وہ مبرم فیصلہ جو ہے کہ یعنی جو آخری حد ہے، یہاں حتمی فیصلہ ہے، جیسے کسی کی زندگی ہے، انہی کی لوگوں کی مثال لے لیں، آخر آج تو وہ زندہ نہیں ہے نا جی، دوبارہ زندگی ملی لیکن اپنا وقت پورا کرتے ہوئے پھر موت واقع ہوئی، تو جس کا جتنا وقت تھا مقررہ تھا اس سے ایک لحظے آگے اور ایک لحظے پیچھے نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اور یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ سارا کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر اٹھایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس سارے سے گزر کر ساری شہادت حاصل کرنے کے بعد جو صورت نصیب ہو یا جو صورت یا جو رخ اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ شکر گزاری کی ہے، اللہ کریم کا شکر ادا کیا جائے۔ یہاں ہمارا دہی ہے، بارانی علاقہ ہے، لیکن بالعموم جو ہے وہ لوگوں کا ذریعہ معاش جو ہے اس میں زمینداری جو ہے وہ ہے، اور میں نے اپنی اس عمر تک بہت کم سنا اور بہت کم دیکھا ہے کہ فصل کی پیداوار کی بات ہو کہ جی فصل بجائی کی ہے اور ابھی سبزے کو پہنچی ہے تو کسی نے تسلی کی بات کی ہو، فصل جو ہے وہ بخیر و عافیت سنبھالنا نصیب ہو گئی ہے تو یہ کہا جائے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ بہت فصل جو ہے نصیب ہوئی۔ اب دانہ ایک جو ہے زمین کے سپرد کیا، دیا ہوا وہ ایک دانہ بھی اس کا، زمین بھی اس کی، جو طاقت جس وجود کی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ بجائی ہو رہی وہ بھی اسی کا، اس کی زمین اس کا مال، طاقت اس کی، وجود اس کا، ہر شے اس کی دی ہوئی، اور پھر جو اس نے عطا فرمایا اس پر پھر جب اعتراض آتا ہے تو یہ بدگمانی اس حال کی غمازی کرتی ہے جو اندر ہے۔ تو اس سارے سے گزر کر کیا فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ جب ہم بیجائی کرتے ہیں ہر شے اس کی، زمین کا مالک ہو، اس فصل کا پھوٹنا اس کے حکم سے ہے، تو جہاں جتنا حکم اس نے عطا فرمایا اس پر مخلوق کی صورت کیا ہونی چاہیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنا معزز سامعین کرام، نص قرآن اس شے کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کریم کا شکر ادا کیا جائے تو دنیا میں بھی برکت بڑھتی ہے اور آخرت بھی تعمیر ہوتی ہے۔ اور کیسا فسادی عمل ہے کہ ناشکری کی کیفیت دنیا میں بھی مصیبت میں
مبتلا کر دیتی ہے اور اخروی جہان جو ہے وہ بھی تباہ، جہاں ہمیشہ رہنا اسے بھی تباہ، تو کیسی بڑی بدبخت۔ تو وہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا نا کہ سارے کا انحصار اندر ہے، اندر کتنی خوبصورتی ہے، کتنی رویدگی ہے، کیسی سینے کی اور دل کی زمین ہے، اس کا انحصار ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب اپنے حال کو دیکھیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سارا اس کا دیا ہوا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اگر تو یہی زندگی ہو، یہی سانسیں جو ہم پوری کر رہے ہیں یہی کل ہو، آخرت نہ ہو، پھر سمجھ آئے کہ کسی کی سانسیں کم تھیں، کسی کی زیادہ تھیں، کسی کو طاقت زیادہ تھی، کوئی کمزور تھا، کوئی بیمار تھا، کوئی صحت مند تھا۔ ایمان تو یہ ہے کہ جہاں جب تک جس کو جس صورت جس حال میں جتنا اس نے عطا فرمایا اس کا شکر ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں کہ جس سوچ کو لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ جو ایمان بالآخرہ ہے اور حساب کتاب کا ہے، اور قرآن کریم نے بے شمار مرتبہ بیان فرمایا اور بنیادی ایمان کے حصوں میں سے ہے، یہ بڑا اس کا اثر پڑتا ہے مزاج انسانی پر۔ جب ہمیشگی کی زندگی کی بات آئے گی، قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہونے کی بات آئے گی، بات سوال جواب کی آئے گی، بات اپنا کردار اس کے حضور پیش کرنے کی آئے گی، تو معزز سامعین کرام یہ حیثیت ثانوی ہوگی جس پر ہم بحث کرتے ہیں اور ناشکری میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں تو کتنے نوزائیدہ فوت ہو گئے، پھر ان کا اعتراض تو سب سے بڑا ہوا نا جی، کہ ہم تو دنیا میں پیدا ہوئے، چلو پیدا ہی کوئی نہ ہوا پھر تو ٹھیک ہے، جو دنیا میں پیدا ہوا 2 سانسیں لے کر وہ فوت ہوگا، تو اس کا اعتراض تو پھر سب سے زیادہ ہوگا کہ بہرحال اتنی مخلوق کو تو نے زندگی عطا فرمائی اور میں 2 سانسیں میرے حصے میں ہیں۔ لیکن جب آخرت میں اس معصوم زندگی سے اس پر اللہ کریم کی عطا ہوگی تو پھر سمجھ آئے گی کہ ہمیشگی کی جو کامیابی ہے تو وہ نصیب ہو۔ اسی طرح جب ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہے اسے تو ہم دیکھیں، اور جو کچھ ہے جب اسے ہم دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس کے ہونے میں بھی میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اس کا شکر ہے۔ چہ جائے کہ ایمان کی یہ حرارت کہ آخرت نظر آنا شروع ہو جائے، اس کے حضور پیشی جو ہے اس کا احساس جو ہے وہ نصیب ہو جائے، تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ دنیا میں بھی برکت کا سبب ہے، اور آخرت کی تعمیر جو ہے یہ بڑی بنیادی حیثیت اس میں یہ کیفیت اور حال رکھتا ہے۔ مزید آگے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں گزارشات پیش کروں گا، چونکہ آج کا بیان لیٹ شروع ہوا اور وقت پورا ہو گیا، تو اسی بات پر میں اپنی جو گزارشات ہیں ان کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہو سکیں۔ اللہ کریم ہمیں جو بخت بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم یہ برکت عطا فرمائے کہ ہماری سوچیں، ہماری کلام، ہمارا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ڈال جائے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔